ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، زنا نہیں کیا، ہم نے نکاح کیا ہے۔ میرے بھائی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ مجھے زمین نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، لیکن میرے بھائی کی قتل کر، مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، مجھے بھائی نہیں بھولتا، مجھے یہ تکلیف یاد نہیں رہتی، مجھے گھر نہیں یاد آتے، مجھے اپنا بھائی یاد آتا ہے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، وہ بھی دربدر ہے، میرے ماں باپ بھی دربدر ہے، اس ریاست میں کوئی نظام نہیں ہے۔ تقریباً 4 سال سے اسی طرح دربدر ہوں، کبھی ننگے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں کہیں پر، تو کبھی سر پر پٹا نہیں ہوتا، کبھی کسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس احساس کوئی نہیں کر رہا۔ پہلے بچوں والی سوچ تھی، جب انسانوں کو دھکے ملتے ہیں تو پھر اور سوچ بن جاتی ہے، کیونکہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کی مجھے سزا مل گئی، کیونکہ میں نے بہت غلط کیا۔ میں اپنی غلطی کو معافی مانگنا چاہتی ہوں اس لوگوں کو، اگر مجھے معافی دینا چاہتے ہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں رقیہ نعیم۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ایک گراسی پلاٹ میں، اور آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں ایک چھوٹا سا کیمپ نظر آ رہا ہے۔ یہ کیمپ ایک جوڑے نے بڑی ہی محبت سے بنایا ہے۔ اس کپل نے اپنی پسند سے شادی کی، اور پسند کی شادی کرنا ہی ان کا جرم بن گیا۔ لڑکی کے والدین ان کی جان کے دشمن بن گئے اور انہیں گھر سے بے گھر کر دیا، اور وہ 4 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ اپنے شب و روز وہ کیسے گزار رہے ہیں یہاں پر، آئیے آج یہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام غلام رسول ہے۔ محبت کی شادی کی آپ نے، اور محبت آپ کو یہاں تک لے آئی، کیسے یہاں تک پہنچے؟ اپنی پوری داستان سنائیں ہمیں۔ بہن، ہم پچھلے تقریباً 16 دسمبر 2016 سے، 16 دسمبر 2016 سے ہم دربدر ہیں۔ ہم نے پسند کی شادی کی، پھر ان وڈیروں نے ہمیں کاروکاری کا جو سندھ میں نظام ہے وہ جرگہ کیا، جس میں انہوں نے 5 لاکھ روپے بھی مانگے ہم سے۔ میرے بھائی جو قتل ہو گیا ہے اس کی چھوٹی بیٹی بھی مانگی، اور یہ میری وائف بھی اس وڈیروں تھا، علی بخش اور نور محمد بھٹو اور میری بیوی کے رشتہ دار، انہوں نے کاروکاری کا الزام لگا کہ 5 لاکھ بھی مانگ رہے ہیں، میرے بھائی کی بیٹی بھی مانگ رہے ہیں، اور یہ میری بیوی بھی انہوں نے کہا واپس کر دیا۔ تو میں نے ان کو کہا بھئی آپ جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ کریں، میں اپنی وائف تو واپس نہیں کر سکتا، شادی ہو گئی ہے، نہ میں اپنی چھوٹی بچی دے سکتا ہوں بھائی کی بیٹی۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ ان کے بعد انہوں نے میرے ابو کو، میری امی کو گھر سے تشدد کر کے نکال دیا۔ میرے گھر تھے تقریباً 30-40 لاکھ روپے کے گھر تھے، بلکہ دکان تھی 3 کرانہ کے دکان، جس میں 2 خالی پڑے تھے، 1 کرانہ کا دکان تھا، انہوں نے وہ بھی توڑ پھوڑ کے سارا سامان لے گئے، بلکہ اینٹیں بھی لے گئے۔ میری تقریباً 5 ایکڑ زمین ہے، اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا سارے، میرے والد کو تشدد کر کے۔ پھر اس کے بعد میرے والد تھانے پہ جاتے رہے، انہوں نے تھانے پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کو پیپلز پارٹی کا ایک موجودہ ایم این اے ہے خالد خان لنڈ، وہ سپورٹ کرتا ہے۔ دوسرا سابق منسٹر ہے جام مہتاب ڈھیر، وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے، وہ ان کو سپورٹ کرے۔ اس وجہ سے ہماری گھوٹ کی پولیس نے کوئی ذرا بھر نہیں سنا۔ ہم اس وقت کراچی رہتے تھے میاں بابی، تو ہمیں کسی نے کہا کہ آپ اسلام آباد چلے جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی وہاں سے کوئی معاملہ ریلیٹو ہو جائے حل۔ تو ہم وہاں سے امید لے کر اسلام آباد میں آئے۔ یہاں ہم نے چیف جسٹس جو ثاقب نثار تھا، جو سابق ہمارا چیف جسٹس تھا، اس سے ملاقات کی۔ پہلی ملاقات میں تو اس سے لاہور سے ملاقات، مطلب سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا میں آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہم واپس آئے گئے، انہوں نے کہا آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ آ جائے گا یا کال آئے گی، آپ آ جانا۔ بلکہ انہوں 3 ماہ گزر گئے، پھر ہمارے نہ نوٹس آیا نہ کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں آیا۔ 3 ماہ کے بعد ہم پھر کوشش کر کے لاہور چلے گئے، یہاں سے پریس کلب سے لاہور پہ بڑی مشکل سے دوبارہ ملاقات کی ہم نے، بڑے ادھر روڈ پہ لیٹ گئے کہ ہمارا پہلے اس سے ملاقات ہوئی ہے، ہمارے ملاقات کرو۔ پھر جب ہماری ملاقات ہوئی ثاقب نثار سے، تو اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ہم نے اتنا سا بولا کہ صاحب اگر چیف جسٹس ہو کے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ چیف جسٹس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے اتنا بولا تو ہمیں چیف جسٹس کے جو گارڈ وغیرہ ہے وہ میں نے کورٹ سے باہر دھکے دے کے نکال دیا۔ پھر یہاں آ گئے، پھر یہاں بیٹھے رہے۔ پھر ہماری جب شہریار افریدی وزیر داخلہ تھا، اس سے 2-3 بار ملاقات ہوئی، اس نے بھی صرف یقین دانیاں کروائی، انصاف نہیں ملا۔ نعیم اللہ حق جو فوت ہو گیا، عمران خان کا مشیر تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اس سے 2-3 بار ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہم نے کوشش کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، حلیم شیخ عادل جو ہے اس سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی صرف خالی امیدیں دی، اور بہت نفیسہ شاہ سے ملاقاتیں ہوئی، پر بہت سیاسی لوگوں سے ملاقات ہوئی، صرف خالی امیدوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ بلکہ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے ہم میاں بیوی نے گلے میں زنجیریں ڈال کے باندھ کے
احتجاج کیا. احتجاج کرنے کی بجائے ہمارے انہوں نے گلے سے چھین کر ہمیں اڈیالہ بھیج رہے, کسی نے ہمیں اڈیالہ جیل سے بچا لیا. اس کے بعد ہم واپس آ گئے. پھر ہم لگاتار احتجاج کرتے رہے, لگاتار. بیچ میں ہمیں یہاں سے CDA انتظامیہ نے ہمارے یہاں سے کیمپ اکھاڑے اور ہمیں اڈیالہ بھیج دیا. پولیس نے, اسلام آباد پولیس نے کہا آپ لوگ یہاں مانگتے ہو. میرا ریکارڈ چیک کیا جائے, اگر ہم پیچھے سے کوئی مانگنے والے ہیں, ظاہر بات ہے یہاں بیٹھے کھلے آسمان تلے بیٹھے, اگر کوئی کھانا دے جاتا ہے تو لے لیتے ہیں. ہم کسی سے زبردستی یا کسی سے جا کے مانگتے نہیں ہیں کہ بھئی ہمیں کھانا دے دو یا کوئی پیسے دے دو. ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک چھوٹا سا, ظاہر بات ہے اگر جھوپڑا نہیں بنائیں گے, اسلام آباد کے آپ رہائشی ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں شدید ٹھنڈ بھی پڑتی ہے اور بارشیں ہوائیں چلتی ہیں. اگر ہم چھوٹی سی معصوم سی بچی کو بغیر کیمپ رکھیں گے تو کیسے کریں گے؟ ہمیں ایک تو ہماری ریکویسٹ ہے CDA انتظامیہ سے اور اسلام آباد انسانیت سے کہ خدا را ہمارے کیمپ تو نہ ہٹانے کی کوشش کریں, کم سے کم ہمارے معاملات نہیں ہو لے. ہم اپنا حق لینے کے لیے پچھلے 4 سال سے یہاں بیٹھے ہیں. بلکہ میرا بھائی قتل کر دیا گیا, پر جس نے میرا بھائی قتل کیا ہے وہ پہلے اپنی سکی ماں کو قتل کر چکا ہے. اس کی ذمہ داری, میں یہ الفاظ بہت بڑے ہیں کہنے سے, کیونکہ اس کا ذمہ دار عدالتیں ہیں. کیونکہ جس نے اپنی سکی ماں کو قتل کیا اس کو عدالت نے 5-6 سال میں آزاد کر دیا. پھر وہ چھوٹا 1 سال گزرا, پھر اس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا. کوئی وہ جرم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, بس وڈیروں کے کہنے پہ انہوں نے قتل کیا. پھر اس نے میرے بھائی کے قاتل کو سزا ہوئی, بلکہ عمر قید. میرے بھائی کو انہوں نے, بھائی کے قاتل کو 5 سال میں آزاد کر دیا. بلکہ ایک عدالت نے ان کو عمر قید سزا سنائی, دوسری عدالت نے ان کو 5 سال میں آزاد کر دیا. اور میری بہن جو سسٹر ہے تقریباً 11 سال سے اغوا ہے, ان کے خلاف میرے بہنوئی کے نام سے FIR کٹی ہوئی ہے. یہ میرا بہنوئی کے نام سے FIR کٹی ہوئی ہے, جس میں 5-6 جوابدار, جن میں مین جو جوابدار جنہوں نے اغوا کر کے لے گئے وہ سنا ہے بابل بھائیو ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا MNA یا MP ہے شکارپور کا, ان کے وہ انڈر میں بیٹھے ہیں. بلکہ پولیس, گھوٹ کی پولیس جو ہے نا, اپنی ایک رپورٹ بنا کے بھیج دیتی ہے. اب یہ ہیومن رائٹس کی رپورٹ سے زیادہ تو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, یہ شاید رپورٹ ہے جو سپریڈنٹ گھوٹکی نے بھیجی ہے, مطلب SSP گھوٹکی نے, کہ ہم نے یہ کیس کلوز ہو گیا ہے. اب یہ بتائیں جو عدالتوں میں کیس چلے جائیں یا مثلاً ایک پولیس سے کیس ختم ہو جائے عدالت میں, تو ہمیں انصاف کون دے گا؟ پولیس کہتی ہے ہم وہاں جا نہیں سکتے, وہاں ڈاکو رہتے ہیں, ڈاکو راج ہے. اگر اس ریاست میں کسی عام غریب آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا تو کیسے لے سکتے؟ احتجاج ہے. 4 سال زندگی کے ہم نے, یقین مانو جب میں یہاں آیا تھا مجھے ایک بھی سفید بال نہیں تھا منہ میں, مطلب مونچھوں میں یا داڑھی میں یا بالوں میں. یہاں آ گیا ہوں میں, بالکل میرے اصل ذہنی طور پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. یہاں میرے سارے بال سفید ہو گئے, میری زندگی 4 سال گزر گئے. یہ میری چھوٹی بچی بھی یہاں پیدا ہوئی ہے اور یہ اس کے سر میں پانی تھا. اور یہاں آپ اسپتال لے جاؤ تو اسپتال میں صرف خالی چکروں کے سوا اللہ جانتا ہے کچھ نہیں ہے. میں نے اتنے بڑے بڑے احتجاج کیا, ہم اتنے بار تھانوں گئے. ہماری, آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی نیکی دے گا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں, ہماری ایک ویڈیو بنا رہی ہیں, اس بات کا اللہ درجہ دے گا. لیکن اتنی کوشش, کوئی میڈیا ہمارے پاس اتنا بڑا کوئی چینل نہیں آیا کہ بھائی آپ کا کیا مسائل ہے, کیوں بیٹھے ہیں, وجہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم کسی کو فون کروائیں کہ بڑی میڈیا آ جائے, یا ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, پیسہ دے گا ہم کانفرنس کروائیں. ہم ایک کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, ظاہر بات ہے, لیکن میں کرتا رہوں گا جب تک مجھے اپنے حقوق اور رائٹس نہیں ملیں گے, جب تک میرے بھائی کے قاتلوں کو سزا نہیں ہوگی, جب تک میری بہن بازیاب نہیں ہوگی, جب تک جتنا میرا نقصان کیا گیا ہے وہ واپس نہیں ہوگا, جب تک ہماری مال جان کو تحفظ نہیں دیا جائے گا, ہم بیٹھے رہیں گے. میرے مطلب جو سسر ہے اس ٹائم, اسی کو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. میں نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ سسر مطلب صلح کرے, لیکن وہ ادھر کے وڈیرے جو ہیں وہ نہیں کرنے دے رہے کہ بھئی یہ ایک مطلب یہاں جیسے کلچر ہے, کلچر کے خلاف ہے یہ بات. میں اس بات کو مانتا ہوں یہ کلچر کے خلاف ہے, لیکن اگر میں اور یہ اس بات کو میں اس بیوی کو ان کے حوالے کر دوں, ظاہر بات ہے یا اس کو قتل کر دیں گے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں گے. ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا, زنا نہیں کیا, ہم نے نکاح کیا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ برے بھی کہتے ہیں کہ یار تم لوگوں نے اچھا کام نہیں کیا, بالکل ہم نے اچھا نہیں, یہ میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن اس کی سزائے اگر موت ہے تو مجھے ریاست موت دے دے, اگر میں وڈیروں کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا. باجی اب میں کیا اس سب کو, ابھی مجھے اندر سے تکلیف ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. بس آپ کے بہن بھائی کتنے تھے؟ میرے 2 بہنیں 2 بھائی تھے ہم, بس ایک بھائی جو قتل ہو گیا اور بھائی نہیں ہے. بس میرے بھائی کو انہوں نے, یقین مانو کوئی وجہ نہیں تھی, اپنی دکان پہ تھا, میرے بھائی کو قتل کر دیا. مجھے زمین نہیں چاہیے, مجھے
कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भाई के कातिल को जब मेरा भाई याद आता है मुझे कसम से कुछ मुझे सब कुछ भूल जाता है, मुझे भाई नहीं भूलता, मुझे ये तकलीफ याद नहीं रहती, मुझे घर नहीं याद आते, मुझे अपना भाई याद आता है। एक बंदा कोई जुर्म करता है, कोई गुनाह। आपका भाई बाप से बड़ा था छोटा? मेरे से बड़ा था 4 साल। उसकी 2 छोटी बेटियां हैं, वो भी दरबदर है। मेरे माँ बाप भी दरबदर है। इस रियासत में कोई निज़ाम नहीं है। एक दिन मैं इस रियासत को दिखाऊंगा कि आज मुझे रियासत नहीं सुन रही 4 साल से। मैं आपसे वादा करता हूँ, एक दिन इस रियासत को मैं कुछ करके दिखाऊंगा कि इंसाफ कैसे होता है। मेरे सब्र का इम्तिहान बहुत ले रहे हैं ये। मेरी बच्ची बीमार रहती है, अपने अस्पताल जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो बार बार वो प्राइवेट का मशवरा देते हैं। अब हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम इसको लाखों रुपए तक, पहले ऑपरेशन जो हुआ है वो भी किसी अल्लाह का प्यारा था जिसने हमारा किया था। आपने मोहब्बत की शादी की, आपकी मोहब्बत की सज़ा आपके भाई को मिली, आपके घर वाले दरबदर हुए, कभी अफसोस होता है? अब भाई अफसोस क्यों नहीं होता? मैं तो रो रहा हूँ, तकलीफ है, मेरा भाई कत्ल क्यों हुआ। बस अल्लाह को फरियाद है। आपकी मोहब्बत में तो कमी नहीं आई मियाँ बीवी में? नहीं, झगड़ते हैं थोड़ा बहुत, ज़ाहिर बात है, लड़ाई हो जाती है घर में, हर किसी के घर में होती है। बाकी कमी नहीं, अल्लाह करा ना आएगी तो कभी कोई, क्योंकि एक दूसरे के साथ आए, और तो कोई हमारा ना कोई रिश्तेदार है ना कोई अपना है, क्योंकि मुश्किल के वक्त में हर कोई छोड़ जाता है। कभी आपकी मिसेस ने ये नहीं कहा कि आपकी मोहब्बत के पीछे मैं रुल गई हूँ, मतलब मैं घर से बेघर हो गई हूँ, इस साल में रहना, एक छोटे से कैंप में रहना कैसा लगता है? नहीं, ऐसे कभी नहीं कहा। ज़ाहिर बात है कभी कभी तंग हो जाती है तो फिर कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, यकीन मानो ऐसा कभी नहीं कहा मुझे। जिस हाल में मैं रहता हूँ इसी हाल में मेरे साथ खुश है। तो यहाँ पर कैसे गुजारा करते हैं आप? या कावाड़ना भेजता हूँ, या कावाड़ना एक मेरा पेज है, उसके थ्रू भी मुझे लोग कुछ सपोर्ट करते थे फेसबुक, लेकिन अभी वो बंद हो गया है। उसके बाहर मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके थ्रू भी मेरी सपोर्ट करते थे। बाकी यहाँ मैं रूटीन तौर जो है कावाड़ना शाम को भेजता हूँ, लेकिन अब वो नहीं बिकता। अब सोच रहा हूँ कोई जगह देख के फ्रूट वगैरह लगाऊँ, लेकिन यहाँ सीढ़ी में तो ज़ाहिर बात है यहाँ वो भी अप्रोच होनी चाहिए या सपोर्ट होनी चाहिए। किधर फ्रूट लगाने के लिए भी आप अगर बगैर किसी अप्रोच के बैठोगे तो आपको उठा लेंगे सीढ़ी वाले। ज़रीना, आप बताइएगा कि आपने गुलाम रसूल की मोहब्बत में क्या पाया और क्या खोया? बस मैंने ये जो पाया जो अभी देख रहे हैं, बस सिर्फ इस्लामाबाद की रोटो ही मैंने पहनी है, और तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं पा सका। लेकिन सिर्फ जेलों ही देखते रहते हैं और तशद्दुद करते लोग देखते रहते हैं। इंसाफ तो यहाँ पर देना और लेना मुश्किल है। किसी गरीब को इंसाफ मिलना यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन नसीबों वालों को मिल जाता है। हम जैसे बदनसीब इसी तरह रोटों पर भटकते रहेंगे। हमारी पूरी इंसानियत से अपील है, हमारे ऊपर एहसास किया जाए, और जो हमारी बेटी बीमार है इसके ऊपर भी एहसास किया जाए, क्योंकि मैं तकरीबन 4 साल से इसी तरह दर-बदर हूँ। कभी नंगे पाँव खड़े होते हैं कहीं पर, तो कभी सिर पर पट्टा नहीं होता, कभी किसी तरह खड़े होते हैं, लेकिन हमारे पास एहसास कोई नहीं कर रहा। लेकिन मैं खुदा इंसानियत से अपील करती हूँ, अगर किसी इंसानों में इंसानियत है तब मैं सुन ले, अगर किसी में इंसानियत नहीं है तो इस इस्लाम का नाम लेते हैं। लेकिन इंसानों में एक बात तो वाज़ेह हो गई है, आज लोग इस्लाम को भी सियासत में लेना चाहते हैं। इंसान आपको अब भी गुलाम रसूल से वैसी मोहब्बत है जैसे पहले दिन थी? बस क्या करे बंदा, पहले जो थी वो कुछ अलग थी, जब आज है तो वो कुछ सोच अलग है। क्योंकि पहले बच्चों वाली सोच थी, जब इंसानों को धक्के मिलते हैं तो फिर और सोच बन जाती है। पहले हम कहते थे अच्छा काम किया, जब अब तकलीफ़ को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, इसकी ज़िंदगी को देखते हैं तो कहते हैं गलत हम लोगों ने किया, जो माँ बाप को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर ज़िंदगी से दरपदर होना, और फिर उसकी मुश्किल का हालात देखना। जैसे बच्चे अभी हमारी ज़िंदगी में, आज हमारी ज़िंदगी है, कल के हो इसकी भी हो सकती है। जिसको अभी छोटी सी है ये इसके सिर में ऑपरेशन हुआ है, ये देख सकते हैं। अभी तो ये इसका छुप गया है, ये इसकी मशीन डाली हुई है यहाँ पेट तक, इसके सिर में ऑपरेशन हुआ गया था। इसके ऑपरेशन के लिए भी हम रोटों पर तड़पे, उसके बाद हमारी बेटी का ऑपरेशन हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ कुमरान बहरे हो गए हैं, बैसे हो गए, अंधे हो गए हैं, या इंसाफ किसी को नहीं दिया जा रहा। क्योंकि जो मैंने गलती की है उसकी मुझे सज़ा मिल गई है, और मुझे सज़ा क्या देना चाहते हैं। मैंने पहला नहीं सोचा था इतना, अभी मैं बहुत गलत इस चीज़ को सोचना चाहती हूँ,
क्योंकि मैंने बहुत गलत किया। मैं अपनी गलती को माफ़ी मांगना चाहती हूँ उस लोगों को। अगर मुझे माफ़ी देना चाहते हैं तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं बहुत तंग हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? बस बाजी अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा, हो सकता है, क्योंकि ये तो किसी के साथ भी हो तो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। बाकी अभी हो गया है, होने के बाद अब बंदा क्या कहे, कोशिश जो होती है ना अपनी तरफ से हमने की है। बाकी अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा ताकि हमारे मामलात पे हम पे रहम खाएंगे, हमारी फैमिली पे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अज़ियत, मुसीबत, मलामत, बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। जी नाजरीन, मोहब्बत रांझा बना देती है, मोहब्बत गलियों में रोल देती है। कैमरामैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम, और साफ डिजिटल, इस्लामाबाद।